مرد غافل ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کو عرض کیا تھا نا کہ باپ جہیز کا ٹرک بھرنے کے لیے اپنی کمر دوہری کر دیتا ہے، قرض کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سود پر لوگ قرض لے کر بیٹی کی شادی میں لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس باپ سے پوچھا جائے کہ تم اللہ رسول کو ماننے والے ہو، قرآن کو ماننے والے ہو، مسلمان ہو، تم اپنی کمر دوہری کر بیٹھے ہو، تم نے اس بیٹی کو قرآن کی تعلیم دی یا نہیں دی؟ تم نے اس بیٹی کو رسول اللہ کا دین سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ تم نے اس بیٹی کو عفت و حیا کی تعلیم دی یا نہیں دی؟ آج یہ بات بھی میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، میرا خیال یہ ہے کہ 8 مارچ کو عورت مارچ ہوا تو ہم سب پریشان ہوئے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک فکر اگر تھوڑی سی آپ حضرات توجہ کریں تو 8 مارچ کو تو صرف عورت مارچ نہیں ہوتا، یہاں تو ہر گلی میں عورت مارچ ہو رہا ہے، ہر بازار میں عورت مارچ ہو رہا ہے۔ عورتوں نے 8 مارچ کو باقاعدہ رجسٹرڈ بے حیائی کی ہے، گورنمنٹ کی سرپرستی میں کی ہے، پولیس کی حفاظت میں کی ہے، انہوں نے بے حیائی کا وہ منظر پیش کیا ہے، لیکن یہ منظر اب عام ہے۔ انہوں نے کپڑے ٹانگ دیے تو ہم پریشان ہیں، لیکن اب تو عورتوں کے کپڑے سر عام بازار میں روزانہ ٹنگے ہوتے ہیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو عورتیں مارچ روزانہ مارکیٹوں میں کر رہی ہیں، بھرے پڑے ہیں بازار، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس بازار کے اندر دکانداروں کے علاوہ کسی مرد کا داخلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس مارچ میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو روزانہ ہر مارکیٹ میں ہو رہا ہے، ہر شاپنگ سینٹر میں ہو رہا ہے، ہر گلی بازار میں ہو رہا ہے، اس مارچ کو کامیاب کرانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ مردوں کا ہی آتا ہے۔ وہی اپنی گھر والیوں کو اسکوٹروں کے پیچھے بٹھا کر، کاروں کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر لے جاتے ہیں بے پردہ، اور وہی ان کو بازاروں میں مارچ کرواتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، مگر مجال ہے کہ عورتیں شاپنگ سینٹروں میں جانے سے رک جائیں، بلکہ یہ تعداد اور بڑھ جائے گی، رش اور بڑھ جائے گا، کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوگا، مرد بچے گود میں لے کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوگا، اور عورت جو ہے وہ دکانداروں سے ڈیلنگ کر رہی ہوگی۔ اس طرح رمضان کے تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہوگا، نزول قرآن کے مہینے کے تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہوگا، ان مقدس راتوں کے تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہوگا جن کی ایک ایک گھڑی میں جہنم سے آزادی ہو رہی ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر عورتیں اپنا مقام اللہ کے کلام میں دیکھ لیں تو پھر کبھی عورت مارچ نہ ہو۔ آج کے بعد کوئی عورت مارچ نہیں ہوگا اگر قرآن مجید فرقان حکیم کے اندر عورت اپنے آپ کو تلاش کرے کہ رب ذوالجلال نے اس کو کیا شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ آئیے، کاش وہ عورت مارچ میں شامل۔ بی بی سی کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر تم مسلمان ہو تو قرآن مجید فرقان حکیم کو پڑھو، دیکھو قرآن نے تمہاری کیا عظمت بیان کی ہے، ایک عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پھر فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے اور ایمان والیاں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار ادب والے اور ادب والیاں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے، خشیت والے، اللہ کا خوف رکھنے والے اور اللہ کا خوف رکھنے والیاں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، والصائمین والصائمات، اور روزے والے اور روزے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی پارسائی
پر نگاہ رکھنے والے یعنی اپنی پاکی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پاکی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سے بخشش کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے بڑا ثواب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ بتائیے عورت کے حقوق قرآن مجید فرقان حکیم نہیں دے رہا، عورت کی تربیت نہیں فرما رہا، لیکن اس معیار کو اگر مسلمان بیٹی تسلیم کر لے کہ میرا معیار یہی ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، کہ مجھے ان صفات ان خوبیوں کا حامل بننا ہے، جب میں ان خوبیوں کے حامل بن جاؤں گی تو رب ذوالجلال مجھے اس عزت و شان کے ساتھ داخل جنت فرما دے گا، اور میرے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب رب نے رکھا ہے۔ عورت مارچ نہ ہو اگر مسلمان بیٹی کا معیار قرآن ہو۔ قرآن مجید فرقان حکیم نے جو اس کی تربیت کی ہے، وہ تربیت اگر آج گھروں میں دی جاتی، تعلیم گاہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ 99.99% لوگ اس بات کو اس دور میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو اسکول سسٹم ہے، کالج سسٹم ہے، جس کو تعلیم گاہ کہا جا رہا ہے، اب تو آن لائن سسٹم آ گیا نا تعلیم کا، یہ سب کا سب دجل اور فریب ہے مسلمان بیٹی کے لیے۔ آپ دیکھیے نا، ہمارے ملک کے اندر مسلمان بچے بے روزگار ہیں، لیکن مسلمان لڑکیوں کے لیے کوٹا بڑھایا جا رہا ہے۔ ہماری فورسز کے اندر عورتوں کا کوٹا بڑھ گیا، اسمبلی کے اندر عورتوں کا کوٹا بڑھ گیا۔ اگر اس کی جگہ مرد بیٹھ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تو بحسن خوبی پوری کرتے، اور اگر وہ کماتے تو بتائیے اس کا نفع کس کو جاتا؟ عورتوں کو نہیں جاتا۔ اگر عورتیں کام کاج کر کے پیسے کمائیں گی تو اگر ان کے مرد کما لیں تو کیا ان کو نفع نہیں پہنچے گا؟ لیکن یہ باقاعدہ ایک پلاننگ ہے یہود و نصارہ کی، اور وہ بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں، بار بار اسلامی حکومتوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں خواتین کا حصہ بڑھاؤ، اور چونکہ ہمارے حکمران ان کے بدترین فکری غلام ہیں تو وہ ان کی بات فوراً مانتے ہیں۔ اور تعلیم کے نام پر آج تو یہ جو آزادی نسواں کی تحریک ہے، یہ تحریک کوئی مسلمانوں کی تحریک نہیں ہے، مسلمان بیٹی کی یہ تحریک نہیں ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے مارچ کرے گی، آزادی کے لیے آواز بلند کرے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آزاد مسلمان عورت کے لیے قرآن مجید فرقان حکیم کے احکام بیان کیے ہیں۔ اسلام نے جو اس کو تقدس دیا ہے، ایسا تقدس تو کسی دین میں نہیں ہے۔ آپ اٹھائیے مختلف ادیان کی اور مختلف تہذیبوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ تو عورت کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں تھے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر عورت کو اتنی عزت و شان عطا فرما دی۔